السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان خاصے برہم دکھائی دیتے ہیں اور خاصے جارحانہ بھی ہیں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلط بیانی پر اگر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان میں ہنگامہ کرنے والوں کو کیوں نہیں ڈی سیٹ کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ اس وقت اٹھا جب مریم نواز پہنچی تھی پنجاب کے ایوان میں، اور اس وقت اپوزیشن اراکین نے ہنگامہ آرائی کی تھی، اور اس کے بعد پہلے ان کو معطل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس خود جا کر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جمع کروایا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ اور پارلیمان کے فلور پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ لیکن جو یہ 26 اراکین ہیں، اگر ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اسپیکر کے ریفرنس پہ انکوائری کرتا ہے یا انکوائری کے بغیر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو یہ کیسی روایت جنم لے گی، اور بالخصوص جو وزراء اعلیٰ ہیں یا چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی کرسیاں پاکستان کی سیاست کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کس حد تک محفوظ رہیں گی؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، آج کے پروگرام میں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے بھارتی آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ اور بھارت کی سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران اپنے مقررہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد بھارت جو ہے وہ مختلف اور غیر منطقی توجیہات پیش کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کی جو بیرونی امداد ہے اس دوران جنگ کے دوران پاکستان کو بیرونی امداد کی باتیں بے بنیاد ہیں اور غیر منطقی ہیں، اور یہ بھی آرمی چیف نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی، مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کامیابی کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ یقینی طور پہ جو ریجنل چینجز ہیں اور بالخصوص بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام تراشی اور پاکستان کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ایک انتہائی اہم معاملہ اور بھی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پچھلے کئی سالوں سے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے شعار پہ کام کر رہا ہے، اور بارہا اپنی پریس کانفرنس میں چیئرمین FBR بھی کہتے ہیں کہ کاروباری طبقے کو آسانی فراہم کی جائے گی۔ اب کی بار جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے اور 37A جو سامنے آیا ہے، اس میں وہ لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکس دہندہ ہیں، ان کو شک و شبے کی بنیاد پہ گرفتار کیے جانے کی بھی اب ترمیم کر دی گئی ہے۔ اس ترمیم کو 37A کو پاکستان کا صنعتی اور کاروباری طبقہ کالا قانون کہہ کے مسترد کر رہا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی میں یہ معاملہ بھیجنے کی ایک تجویز تو سامنے آئی ہے۔ پرائم منسٹر نے FBR کے معاملات سے متعلق آج میٹنگ کو بھی ہیڈ کیا ہے، لیکن حکومت کیا کاروباری طبقے کے ان ریزرویشن پہ کان دھرے گی یا اپنی منمانی کرے گی؟ آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو صاحب کی آج پریس کانفرنس ہے آپ نے بھی دیکھی، وہ ویسے ملک احمد خان صاحب کا تاثر یہی رہا، اور جتنی ان سے میل ملاقات رہی، کہ وہ خاصے کول پرسن ہیں، لیکن بڑا ایک ایکسٹرا آرڈنری کہہ لیں اور اب نارمل ایگریشن کہہ لیں ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، بظاہر تو یہی کہہ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو مخالفین ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، پاکستان میں پارلیمانی روایات تھیں، مثلا یہ تھا کہ جی ایک تو بجٹ جو سپیچ ہوتی تھی وہ آرام سے سنی جاتی تھی۔ بھٹو صاحب کی اور اپوزیشن جو تھی وہ بھٹو صاحب کو وزیر اعظم اس لیے تسلیم نہیں کرتی تھی کہ الیکشن جو 70 کے ہوئے تھے وہ مجیب الرحمان نے جیتے تھے، اور نیا پاکستان جب بن گیا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد تو اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کے باوجود بجٹ سپیچ جو ہے وہ طے ہوتا تھا، جو ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے طے کر لیتی تھی جی بجٹ سپیچ آرام سے سنی جائے گی، اور اختلاف رائے جو ہوگا وہ اپنی تقریروں میں پیش کیا، بڑا آپشن ہے، ڈیبیٹ ہے، کٹ موشنز ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جب کوئی غیر ملکی مہمان آئے گا آرام سے اس کو سنا جائے گا۔ جب یہ 7ویں ترمیم جو ہوئی تھی آئین میں، 8ویں ترمیم جو اس کو کہتے ہیں، اس میں یہ طے ہوا کہ صدر پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا، تو پھر یہ طے ہوا کہ جس صدر کی تقریر سنی جائے گی۔ پہلی دفعہ ہنگامہ آرائی جو یہاں شروع ہوئے پنجاب
اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی وہ ان دو پارٹیوں نے شروع کی ہے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، کہ صدر کا خطاب نہیں سنا، غلام اسحاق خان کے خلاف وہ ہلڑ بازی ہوئی، صدر فاروق لغاری کے خلاف ہلڑ بازی، وہ اتنی زیادہ ہلڑ بازی ہوئی تھی کہ وہ بھی بڑے نرم مزاج کے آدمی تھے، وہ انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہ جی یہ ارکان جو ہیں ان کے خلاف FIR درج کروائیں، اور اس وقت وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی اس کے حق میں تھا، لیکن گیلانی صاحب اسپیکر تھے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف کا دور آتا ہے، مسلم لیگ آگے تھی، زرداری صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں مسلم لیگ آگے تھی، پھر یہ ممنون حسین صاح ہیں تو پیپلز پارٹی آگے تھی، عارف علوی کے خلاف یہ دونوں پارٹیاں آگے تھیں، لیکن بہرحال مسلم لیگ کا۔ اب اگر ہلڑ بازی، یا تو آپ یہ طے کر دیں بیٹھ کے، کوئی ماحول ایسا بنائیں کہ یہ ہلڑ بازی کسی طرف سے بھی نہ ہو، ایسا کوئی بیٹھیں، کوئی طے کریں کہ جی نہ قومی اسمبلی میں ہوگی نہ صوبائی اسمبلی میں ہوگی، لیکن جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ برداشت کریں۔ اب اگر اس بیس پہ ارکان اسمبلی نااہل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑا بہترین ہتھیار آ جائے گا کسی اسپیکر کے پاس اور کسی الیکشن کمیشن کے پاس، کہ جو 4 6 8 10 100 50 نااہل ہوں، یعنی اب تو حکومت کی تبدیلی کے لیے نہ عدم اعتماد کی ضرورت ہے، نہ کسی اقلیت اکثریت کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے ممبر زیادہ ہیں کسی حکومت کے یا اپوزیشن کے، ان کو نااہل کریں اور آپ جتنی مرضی سے نااہل کروا دیں، یہ پھر ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اس وقت تو محمد احمد خان صاحب یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے 63A کا مزہ چکھا ہے، پھر یہ مزہ بھی چکھیں گے۔ عدالت میں تو پھر سنوائی ہوتی ہے، لمبی تاریخیں پڑتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ تو بڑا ایک ریفرنس تیار کریں گے، الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے، وہ آرام سے کر دیں گے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، جی ملک احمد خان صاحب ایک ٹائم میں ان کا نام CM کے لیے بھی آتا رہا، آپ کے علم میں بھی ہے، اسپیکر ہیں اور ہم واقف بھی ہیں، بڑے حلیم آدمی ہیں۔ یہ ایک روایت جو جنم لے رہی ہے، اگر اس پہ اس طرح عمل درآمد ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا پریسیڈنٹ ہوگا، لیکن جس کا پولیٹیکل ڈیمیج ہوتا ہے پارٹیوں کو۔ ابھی اگر 26 لوگ یہ اپنے ہلڑ بازی پہ نکال دیتے ہیں اور کل حکمراں جماعت کے لوگ اگر احتجاج کریں، احتجاج تو ہو سکتا ہے، پارلیمان میں احتجاج حق ہے ان کا، ان کو بھی اگر نکال دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ CM صاحبہ کو ہونا ہے یا مسلم لیگ نون کو ہونا ہے؟ یہ پارٹی کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، جو بھی پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے، جو لوگ بھی اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کل کی سوچ سے آری ہوتے ہیں، وہ آج کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم پچھلے 30 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں، 35 سال سے، وہ یہی تو ہم نے تماشا دیکھا ہے کہ صرف حکمران جماعت اور حکمران طبقہ آج کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور کل کو پھر پھنستا ہے تو اس کو یاد آتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھے۔ یہ جو بعد میں نیب کے خلاف روتے رہے ہیں سارے کے سارے، یہ نیب کا ادارہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا جی، احتساب بیورو، سیف الرحمان صاحب جو تھے، احتساب الرحمان جن کو کہتے ہیں، سیف الرحمان جو تھے، پھر اس کو مشرف صاحب نے اور تقویت دی، پھر بھرپور استعمال ہوا۔ جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، پھر شروع کرنا آپ کے بس میں ہوتا ہے، اس کو اختتام تک تو پھر دوسرے پہنچاتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، بیوروکریٹ الیکشن کمشنر ہوگا، چیف الیکشن کمشنر ہوگا، یہ جناب علوی صاحب کی ترمیم تھی، اس کے بعد اب آج تک روتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن سبق یہی ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے 15 اجلاسوں کے لیے ان کو معطل کر دیا، وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ کافی سزا ہے جی۔ اب آپ ان کو ڈی سیٹ کرانا چاہتے ہیں، یہ ایک نیا وشیش سرکل آپ شروع نہ کریں، یہ نہ آپ کے حق میں ہے نہ اس سسٹم کے حق میں ہے۔ اس سسٹم پر ویسے ہی بیشتر قسم کے سوالات ہیں، اور نہ ہی آپ کی سیاسی فائدہ ہے اس میں، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب ہے، اور پارٹی کو اس پر نوٹس لینا چاہیے
اور پارٹی کو خود جو ہے بالکل اس ٹھیک ہے، حوالے سے فیصلہ کرنا یہ بھی ارشاد صاحب ذرا ہم جانیں گے کہ ایسا یہ جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے کہ اسپیکر صاحب اتنے برہم ہیں، اور کیا حدود ہیں جو بقول اسپیکر صاحب کے زبان انہوں نے- جو استعمال ہوتی رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، ویسی زبان اس کے بعد کبھی استعمال نہیں محترمہ ہوئی۔ بے وہ نظیر مسلم- بھٹو کے خلاف تو خالی زبان نہیں، وہ تو نشر و اشاعت بھی بڑی وہ نہیں، کبھی ہوتی رہی ہے۔ میں پارلیمنٹ کی بات کروں، پارلیمنٹ کے اندر جو زبان استعمال ہوتی رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ کسی ممبر کو نااہل کرایا گیا۔ صحیح ہے، درست بات ہے، وہ تو خیر ایک پراپر کیمپین رہی ہے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی ایک نون ہی کی طرف سے رہی ہے۔ لیکن اب یہ کس ڈگر جائے گا یہ معاملہ؟ ایک بریک کے بعد ہمیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب جوائن کریں گے، ان سے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک صاحب، اسپیکر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلط بیانی پر وزیر اعظم کو اگر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے تو ایوان میں ہنگامہ برپا کرنے پہ اراکین اسمبلی کو کیوں نہیں؟ اب ایک تو سوال یہ ہے کہ جو زبان آپ کے ممبران اسمبلی نے استعمال کی ہے یا جو ان کا انداز رہا ہے وہ اس قدر گمبھیر کیوں ہو گیا یہ معاملہ؟ کیا حد عبور کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ جو ریفرنس ہے، اسپیکر صاحب ویسے بڑے کول آدمی ہیں لیکن اس نہج تک وہ کیوں پہنچے؟ جی السلام علیکم فیصل بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ۔ اچھا سر، ریکویسٹ یہ سب سے پہلے جو اسپیکر صاحب کمپیریزن کر رہے ہیں نا جی، وہ تو ٹوٹل ایک علیحدہ 62 63 کی ایک ڈیفینیشن تھی، اور میں ویسے اس کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی۔ جو لوگوں کو منتخب کرتے ہیں نا جی، وہ پھر انہی کی امانت ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کے پاس آلریڈی رولز آف پروسیجر موجود ہے اسمبلی کا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کیوں وہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کول مائنڈڈ ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا اگریشن دیکھیں، ان کے اقدامات دیکھیں، وہ اپنی اسمبلی کی ڈومین کو، اپنے ایم پی ایس کو سڑک پہ پھینک رہے ہیں۔ یعنی یہ کو صرف ہماری بات نہیں ہے 26 ایم پی ایس کی، یہ بات ہے ٹوٹل اسمبلی کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا انٹرسٹ ہے ہر ایم پی ایس میں۔ یہ تو کوئی بھی ریفرنس اٹھائے گا کل اور چلا جائے گا، کسی بھی عدالت میں چلا جائے گا اور آئین کی تشریح کرا کے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ اسپیکر صاحب کو معطل کرنے کا حق ہے، ڈسکوالیفیکیشن کا حق نہیں ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن تو ہوتی ہے جی اس وقت جب آپ 62 63 پہ پورے نہ آئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک احتجاج کرتے ہیں، بجٹ سیشن میں اس سے بڑے بڑے احتجاج ہوئے، اور آپ احتجاج کرتے ہیں، اس وقت صورتحال جو ہے پنجاب کی، اس کے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن دیکھ لیں، 5% آپ کے کرائم ریٹ بڑھ گئے ہیں، آر ایچ سی بی ایچ یوز جو ہیں وہ ٹوٹل ہو گئے، اپنا آؤٹ سورس ہو گئے، 1,30,000 ان کے ملازمین جو سکلڈ ملازم ہیں وہ باہر آ چکے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ اس کے خلاف احتجاج نہ کیا جائے۔ اچھا، ڈیالہ میں خان صاحب اندر ہیں، ڈیالہ اس کی ڈومین میں آتے ہیں، ملاقاتیں نہیں قرار دی جا رہی، اور مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 2200 ارب روپے کا کسان کا نقصان ہوا ہے، تو اس پہ ہم احتجاج نہ کریں تو اس کے آگے گگو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں فیصل صاحب۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے، اس کی ظاہر میٹنگ بھی ہوتی ہے، کوئی کچھ نہ کچھ ضابطہ اخلاق بھی طے ہوتا ہوگا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم بجٹ تقریر لوگ آرام سے سنیں، اسمبلی سے باہر بھی سنی جائے، اور احتجاج کا کوئی ایسا مہذب طریقہ اختیار کر لیا جائے دونوں طرف سے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ارکان کو معطل کرنا پڑے، وہاں ایک حلقہ بنا کے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر خزانہ کو باقاعدہ بچانا پڑتا ہے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کو۔ یہ صرف اس دور کی بات تو نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر کیا اسمبلی کے اندر یا ہاؤس بزنس کمیٹی کے اندر کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا؟
جی بہت اچھا کوشچن ہے شاہد عارف صاحب آپ کا. یہ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ چیزیں شروع کہاں سے ہو. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں تھا, 2 پارٹی سسٹم تھا, اور یہ روایات بھی انہوں نے ڈالی ہیں. پھر پچھلا جو دور ہمارا گزرا ہے, آپ خود دیکھیں کیا کیا ہوا اس اسمبلی میں. اس اسمبلی میں دیکھیں نا, کرسیاں توڑی گئیں, اس اسمبلی میں تھپڑ لگے, اس اسمبلی میں پتہ نہیں, اور قومی اسمبلی میں خان صاحب کو پہلی دفعہ جب خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر اسپیچ کرنے کے لیے یہ سب اٹھ کھڑے اور خان صاحب کے ڈائس کا انہوں نے گھراؤ کیا جہاں پہ خان صاحب کھڑے تھے. تو یہ تو انہوں نے خود کیا ہوا, یہ ایک روایت بن چکی ہے, ہم خود کہتے ہیں کہ نہ ہو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج تو پارلیمانی رواج, پارلیمانی روایت ہے, لیکن یہ جو پہلی دفعہ واقعہ ہو رہا ہے یہ تو ایک بہت بڑا اسمبلی پہ ایک کلک کا دھبا لگ رہا ہے جی, کہ یہ اسپیکر صاحب خود جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں جا کے الیکشن کمشنر کو ریفرنس دے رہے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں اسپیکر صاحب کی ڈومین میں ہی نہیں آتا. نہیں تو آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ملک احمد خان جیسا بہرحال ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے اور 22 سال سے وہ اسمبلی کا ممبر ہے, ان کے والد بھی سینٹ کے ممبر تھے, تو ان کو یہ کیوں اس حد تک وہ چلے گئے ہیں, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں ارشاد عارف صاحب بالکل وہ ایک پرانے سیاسی گھر کے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بزرگ سارے ایک سیاسی میدان میں ان کی خدمات ہیں, لیکن ان پہ دباؤ ہے. اچھا یہ فرمائیں ملک صاحب کہ یہ جو ملک صاحب نے ریفرنس کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جائے, جو ارکان سرکاری پارٹی کے, حکومتی پارٹی کے ارکان ہیں, ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. وہاں کئی لوگ پرانے ارکان ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کی کیا رائے آپ تک پہنچی؟ وہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ شاہد عارف صاحب میں عرض کروں کہ اس کے 2 حصے ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح ہمیں انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے اور جو کیا ہے, ان کے ممبران نے بھی اسی طرح کیا ہے. اچھا, ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں, ہم بھی بھیجیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ سر, بالکل جن ممبران نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے وہ اس اقدام کو ناپسندیدہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور ان کا یہی موقف ہے کہ اسمبلی میں جب ایک ممبر عوام کے ووٹوں سے بن کے آتا ہے, پھر اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی حق الیکشن کمیشن کو نہیں ہوتا, چونکہ الیکشن کمیشن تو اس وقت فارغ ہو جاتا ہے جب الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں, اور جب کوئی عذرداری نہ ہو, کوئی ریٹ پٹیشن نہ ہو, صرف اس بات پہ کر دیا جائے کہ اسمبلی کے اندر, جس میں دیکھیں ارشاد عارف صاحب رولز اینڈ پروسیجر آلریڈی موجود ہیں اور ایتھکس کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے. اچھا, اس میں آپ سسپینشن ہوتی ہے, وہ بھی بڑے ایک خاص حالات میں ہوتی ہے. ادھر تو 2-2 لاکھ ایم پی ایس میں جرمانہ کر دیا گیا ہے جہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی مائک نہیں ٹوٹا, کوئی کرسی نہیں ٹوٹی. ہم ویڈیوز عدالت کے تھرو اسپیکر صاحب کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ویڈیوز تو ہمیں دکھا دیں جہاں پہ ہم نے کوئی اتنا ہنگامہ کر دیا, گھر سے ٹوٹ گئی ہے. یہ جرمانہ اگر وہ وصول ہوگا تو یہ اسمبلی میں جمع ہوگا یا یہ کسی کو ادا کیا جائے گا؟ نہیں جی, ہم تو اس میں ریٹ پہ جا رہے ہیں, ہم تو ریفرنس پہ بھی جا رہے ہیں اور ریٹ پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا, ریفرنس کس کے خلاف آئے گا ملک صاحب؟ دیکھیں جی, اس ریفرنس ڈیفینیٹلی پھر ہم اسپیکر صاحب کے خلاف ہی دیں گے, اور کیا کریں, جو ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو اسپیکر صاحب بھی تو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے نا, جو کام ہی نہیں. دیکھیں رولز آف پروسیجر موجود ہے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو. اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, وہ کسٹوڈین بنے ہاؤس کے. نہیں, اس میں آئینی, آپ کے پاس آئینی گنجائش کیا ہے؟ ایک تو آپشن یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں, دوسرا ریفرنس اگر لائیں گے تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر لائیں گے, اور آئین میں اس کی کیا اجازت ہے, ذرا یہ رہنمائی کریں. میں عرض کرتا ہوں جی, جو ہمارے لاء میکرز ہیں, جس میں ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں, اگر ہمیں نوٹسز آتے ہیں تو پھر ہم اسپیکر صاحب کے خلاف جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفرنس اسپیکر صاحب دے ہی نہیں سکتے اس بنیاد پہ جس بنیاد پہ اسپیکر صاحب ریفرنس دے رہے ہیں. اگر الیکشن کمیشن نوٹسز کرتا ہے ہمارے ممبران کو تو ہم اسپیکر صاحب کے خلاف ریفرنس دیں گے, اور پھر ان ممبران کے خلاف بھی دیں گے جنہوں نے آگے سے گالی گلوچ دیا, جنہوں نے شروعات کی. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھا
اور اس میں باقی 4 ارکان بھی شامل ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک چلنی چاہیے۔ اب آپ تحریک کی طرف جا رہے ہیں، مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تحریک کی طرف جانا ہے تو پنجاب میں پہلے تو آپ تحریک نہیں چلا پا رہے، آپ کا کہنا ہے کہ حکومت اتنی سختی کرتی ہے کہ ہم نکل نہیں سکتے، تو کیا اب آسانی ہوگی، نرمی ہوگی کہ آپ تحریک چلا پائیں گے، یا مذاکرات ہی واحد حل ہے؟ دیکھیں جی، نرمی بھی تو نہیں ہوگی، آسانی بھی تو نہیں ہوگی۔ مذاکرات ہم چاہتے ہیں، اور جو جیل سے ہمارے لیڈرز نے جو ہمیں لکھے ہیں خطوط، اس میں بھی بااختیار مذاکرات کی بات کی گئی ہے، اور بااختیار مذاکرات ہی ہم چاہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے۔ اب بحیثیت پولیٹیکل جماعت ہمارے لیے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نہیں بولنے دیا جا رہا، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سر جھکا کے بیٹھے رہے، گھگو گھوڑے بن کے بیٹھے رہے۔ تو پھر ہمارے لیے کوئی بتائیں احتجاج کے علاوہ اور کیا ہمارے پاس آپشن ہے؟ ہم جب احتجاج ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج کریں گے، پھر آگے دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے جی۔ نہیں، وہ تو آپ نے پہلے بھی کیا ہے ملک صاحب، لیکن مزاحمت کی پالیسی کارگر نہیں ہوئی۔ ڈائلاگ حکومت کے ساتھ ہوا، وہ دونوں سائیڈوں سے ایک طرح سے وہ متنازع ہوا، پھر ایک موقف آپ کا رہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے۔ اب آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ان رہنماؤں کے خط میں جو گزارش کی گئی ہے وہ فیصلہ کرنا یا نہیں۔ آپ نے پھر بات جو ڈال دی ہے وہ عمران خان پہ ڈال دی ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ تو پارلیمانی پارٹی کی ایک تو کیا حیثیت ہے، اور سیاسی ڈائلاگ اگر حکومت کرتی ہے تو اس میں کیا امر مانے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمانی پارٹی کی اپنی مسلمہ حیثیت ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں جو بھی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ضرور بات کرتی ہے۔ یہ ہر پارلیمانی پارٹی کا یہی ہوتا ہے کہ آپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹاکنگ پوائنٹ جن پہ بات چیت ہوتی ہے، وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی، ہم کبھی بھی مذاکرات سے نہیں دوڑے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ اس وقت بھی مذاکرات کیے جب ان کو کہا گیا کہ ملاقات کروا دیں، تو یہ کہتے تھے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں بااختیار مذاکرات ہوں، اور بااختیار مذاکرات آپ کو پتہ ہے فیصل بھائی کہاں پہ ہونے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کے پاس اتنے اختیارات آ گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو انیشیٹو لیں اور اختیار لیں، اور کہیں جی ہمارے پاس اختیار ہیں، آئیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں جو کاروباری اور صنعتی طبقہ ہے وہ یہ شکوہ کرتا رہا ہے کہ ایک جانب جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دوسری جانب جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، یعنی کاروبار کرنے میں جو آسانی ہے وہ بھی بہت کم ہے، دشواریاں بہت زیادہ ہیں۔ ایف بی آر بارہا یہ کہتا رہا اور اس بات کو عیاں کرتا رہا کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم کاروباری طبقے کے لیے کاروبار میں آسانی پیدا کریں گے۔ ارشاد صاحب، کبھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے اس میں ایسے معاملات کر دیے جاتے ہیں کہ جو کوئی کاروبار کر رہا ہے اس کافی پرابلم اس کے لیے آ جاتے ہیں، اور اب جو یہ 37A لائی گئی ہے ترمیم کر کے جو ٹیکس قوانین ہیں، اس میں جو ٹیکس دہندہ ہے یعنی ٹیکس پیئر ہے اس کو شک و شبے کی بنیاد پہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ٹیکس دہندہ نہیں ہے، نادہندہ ہے، وہ تو مطلب مزے میں ہے، جو دے رہا ہے تو اس پہ مزید شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اب بہرحال حکومت نے ایک سجیشن دی ہے کہ کمیٹی کو ہم دے دیں گے، اس کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ اوورال تو سینٹیمنٹ سخت ہے کہ کاروباری شخص کو آپ گرفتار کریں، لیکن جس طرح رد کیا ہے صنعتی اور کاروباری طبقے نے اس کو، تو یہ حکومت کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ان لوگوں کا کہاں تک رہے گا؟ سوری واسف، پہلی بات میں ایک تاریخی بات آپ سے کرتا ہوں۔ ابن خلدون کا میں نے ایک دن حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا کہ زوال پذیر ریاست کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا صنعت کار، سرمایہ کار، تاجر طبقہ، محنت وہ کام کرنے سے ہی عاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم ان کے لیے کیوں کمائیں، اور نتیجے میں وہ ٹیکس وصول ہونے کی بجائے ٹیکس
کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ آپ نے ٹیکس لگا دیے کہ آپ پھر وصول نہیں کر سکتے. نہیں تو شاہ صاحب وہ جو امریکہ نے ریپبلکن ٹیکس بل لایا ہے اس کے نتائج آپ دیکھ لیجیے. $5 ٹریلین کا ہے, وہ زوال پذیر ہے. نہیں, اگر وہ لگا رہا ہے تو اس کو کہیں زوال ہے تو اس کو اتنے ٹیکس لگانے کی. اگر امریکی صدر کو یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کا قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے نا, تو زوال تو آنا ہوتا ہے, ایسے ہی آتے ہیں نا. امیر تیمور نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ زندگی میں تمہیں جب بڑا کوئی منصب ملے, عہدہ ملے, تم بادشاہ بنو گے, 3 لوگوں سے تعرض نہ کرنا, 3 لوگوں کو کبھی تنگ نہ کرنا. ایک عالم کو, ایک شاعر کو, اور ایک تاجر صنعت و حرفت والا جو ہے, جو کاروباری طبقہ ہے, اس کو کبھی تنگ نہ کرنا. کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ لوگ پیدا کرتا ہے جو معاشرے کے کارآمد افراد ہوتے ہیں. شاعر جو ہوتا ہے وہ نئے نئے تصورات سے, جدت سے آپ کو آشنا کرتا ہے. اور یہ مشین ہوتی ہے کمانے والی جس کی وجہ سے ریاست چلتی ہے, ریاست کا نظام چلتا ہے. یہ تو میں نے ماضی کی بات ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کاروباری معاشی تباہی کا آغاز کب ہوا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار میں آتے ہی گندھارا انڈسٹریز کے مالک حبیب اللہ کو گرفتار کیا تھا, اور یہاں سے تاجر بھاگے تھے ملک سے باہر. صحیح. اور اس کے بعد آج تک وہ صنعتی پہیہ نہیں چل سکا اس رفتار سے جس رفتار سے اس سے پہلے چل رہا تھا, چلایا جا رہا تھا. بڑی کوششیں اس پہ ہو رہی ہیں. وہی جو لوگ کما رہے ہیں, دے رہے ہیں, نااہلی FBR کے افسروں کی ہے. کرپشن ایک وجہ ہے کہ وہ جو ٹیکس وصول کرنے والا ہے وہ جا کے راستے بتاتا ہے آپ کو, مجھے کہ جی آپ مجھے اتنی رشوت دے دیں اور آپ کو میں راستہ بتاؤں گا کہ آپ کو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑے گا. یہی ہو رہا ہے نا عملاً. ایسے ہی ہے. تو اگر وہ اس کو ایماندار مشینری ہو ٹیکس وصول کرنے والی, اربوں روپیہ جو ہے, کھربوں روپیہ ان کی جیبوں میں نہ جائے. آپ ایک افسر دیکھ لیں, یعنی ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ سارے بے ایمان ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں میں کام کرنے والے سائیکل پر آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی UK میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں, اسپین میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں, کینیڈا میں ان کی جائیدادیں بن گئی ہیں, امریکہ میں ان کے کاروبار شروع ہو گئے ہیں, ساری دنیا میں ان کے کاروبار, ترکی میں, ملائیشیا میں. ابھی وہ جو آیا تھا پچھلے سال, آپ کو یاد ہے نا, جو دبئی لیگس آئی تھی, اس میں جو سرکاری ان کے خلاف کسی نے کچھ کیا؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ وہ یہیں سے انہی لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں, اسی ریاست سے کماتے ہیں. تو وہ راستہ بند کریں. آپ تاجروں کو ٹیکس دینا چاہیے, ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے جو اس پہ بنتا ہے. تاجر برادری کو, صنعت کاروں کو, سرمایہ کاروں کو ریاست کا جو جائز حق ہے وہ دینا چاہیے, اس میں لیت و لال نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک سونے دینے والی مرغی جو ہے, سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہے, آپ ذبح کرنے پر تول گئے ہیں. صحیح ہے کہ اس کو نچوڑنا چاہتے ہیں. بھائی جتنی اس کی ہمت ہوگی, سکت ہوگی, صلاحیت ہوگی, وہ اتنا ہی ٹیکس دے گی نا. پھر گرفتاری کا جو کیا ہمارے ہاں یہ کمیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ آزادانہ کام کرتی ہیں. یہ سرکاری افسر جو ہوتے ہیں یہ کیا صرف اس شخص کو گرفتار کریں گے جو واقعی نادہندہ ہوگا, یا اس کی آڑ میں وہ لوگوں کو تنگ کریں گے؟ یہ نیب کا ہم دیکھ نہیں چکے کہ نیب کو جب نیب افسروں کو یہ اختیارات دیے گئے تو کیسے کیسے لوگ اندر چلے گئے, کیسے کیسے لوگ پیشیاں بھگتتے رہے. پھر یہی لوگ, یہی شہباز شریف صاحب کے ساتھی چیخ رہے تھے کہ جناب یہ اختیارات کا ناجائز. یا تو اس ملک میں آپ ایسے ایماندار مشینری لائیں جس پر کسی کو شک ہی نہ ہو کہ وہ جو کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے, قانون کے مطابق کریں گے, جائز کریں گے. جب ہر اختیار کو پیسہ بنانے کے لیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور FBR اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہے, تو پھر ان کے تو اختیارات کم کرنے کی ضرورت. وزیر خزانہ تو پچھلے 1 سال سے
یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ہم اختیارات کم کر رہے ہیں، آپ نے اختیارات بھی بڑھا دیے، ارشاد صاحب وہ ان تو کے ہم بندے بھی بڑھا دیے، ان کی مراد بھی بڑھا دی۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں، جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے کہ فلیٹ ٹیکسیشن ہو جائے گی، باقی یہ جو ایکس وائی زی فلاں فلاں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ٹیکسز ابھی بھی بیسیوں قسم کے ہیں، اور بیسیوں قسم کے اوپر آفیسر بھی ہیں، ہر ایک کو اپنا کلیکٹر ہے، وہ اپنے طریقے سے اس کو انٹرٹین کرتا ہے، اور اتنے ہی دروازے ہیں رشوت ستانی کے بھی۔ جی لیکن اب رکاوٹ کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم فلیٹ ٹیکسیشن بھی نہیں لا سکے، ہم جو کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے اس کو بھی نہیں ختم کر سکے، ہم ٹیکس بیس کو بھی اس تناسب سے نہیں بڑھا سکے۔ بیچ میں یہ بھی بات ہوئی پچھلے دور حکومت میں، یہ ہوتی تھی کہ ٹیکس ایف بی آر ختم کر کے کوئی ٹیکس اتھارٹی بنا دیں گے۔ اچھا اتھارٹی بھی اگر بننی تھی تو انہی لوگوں نے کام کرنا تھا۔ مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ شبر زیدی صاحب کا انٹرویو آپ نے اگر دیکھا ہے یا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی یہ 1400 لوگ ہیں جن کو میں نکالنے لگا ہوں، کیونکہ ان کو نکالے بغیر ایف بی آر درست نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں سے بھی بات کر لیں، فلاں سے بھی میں نے بات کر لی، اور اس کے بعد ہفتے کے بعد یا 10 دن کے بعد وہ 1400 افسر وہیں بیٹھے رہے، شبر زیدی سے فارغ ہو گئے، اسپتال چلے گئے، گھر بھی نہیں گئے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ ہی، اب ہر آدمی کو اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے، اب وزیر خزانہ صاحب ہوں یا چیئرمین ایف بی آر ہوں، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ کوشش میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر ان کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے تو وہ یہ رسک کیوں لیں گے؟ بھئی سیدھی بات ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اے آئی پہ جائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں گے، ہم آٹومیشن پہ جائیں گے، ہم انسانی عمل دخل ختم کریں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی 10,000 بندہ نیا، ہم 10,000 کہا نا، ہم بھرتی کریں گے نیا، ان کو 1,000 گاڑی دیں گے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اے آئی پہ ڈائریکٹلی چلے جائیں گے، اے آئی کے بھی اپنے ڈی میرٹس ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو استعمال ہے کمپیوٹر کا آٹومیشن پہ، تو ادارے چلے گئے ہیں ساری، وہ تو 10 سال پہلے آٹومیشن پہ چلے گئے، آپ تو ایکسائز کے تو ہم کیوں نہیں گئے؟ ارشاد صاحب ہم بھی گئے تھے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اسلام آباد آپ ایکسائز کے دفتر میں جائیں، وہاں پہ پورا سسٹم آٹومیٹک ہے، آپ جائیں، آپ ٹکٹ لیں، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، نیکسٹ کاؤنٹر پہ جائیں، نیکسٹ کاؤنٹر پہ جائیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، وہ ٹکٹنگ مشین بند ہے، وہ سسٹم بند ہے، وہ اس لیے بند ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے نا، اب وہ اس لیے بند ہے دیکھیں نا کہ آپ جب جائیں گے وہاں سے پہلے آپ کو ایجنٹ گھیرے گا، آپ اس کو پیسے دیں کام گے۔ یہ کریں کہ پراپرٹی محکمہ ایکسائز سے لے کر کسٹمز تک، اور کسٹم سے لے کر یہ جو ایف بی آر کے باقی جو مختلف شعبے ہیں، کہ جو شخص کسی کو غلط نوٹس بھیجے گا اگر ثابت ہو جائے تو اس کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا جائے گا، اور اتنے جرمانہ بھی ہوگا، اتنی سزا بھی ہوگی، یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اگر غلط نوٹس بھیج دیا جائے تو اس کے بعد میں پیشیاں بھگت رہا ہوں، اور میں اگر ثابت بھی کر دوں کہ جناب یہ غلط نوٹس بھیجا گیا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک صنعت کار ہے، ایک سرمایہ کار ہے، فیکٹری ہے، آپ اس کو بھیج دیں گے، اس کا ٹیکس بنتا ہے 10 کروڑ، آپ اس کو 25 کروڑ کا نوٹس بھیج دے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر قانونی چکروں میں پڑا تو یہ 25 کا 30 ہو جائے گا، بہتر ہے 1 کروڑ پہ وہ یہ ہے کہ 2-4 کروڑ اس کو دو، 2-4 دو، وہ 5, 7, 8, 10 میں فیصلہ مکو۔ اگر یہ ہو کہ جی جس کیس میں کہیں بھی متعلقہ افسر کی نیگلیجنس ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط نوٹس بھیجا ہے، اس کو سزا ہوگی اور سخت سزا ہوگی۔ یہ سزا ان کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ ان کو دے رہے ہیں نا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سسٹم لاتے ہیں وہ اس کو ناکام کر دیتے ہیں۔ سرکاری دفتروں میں آیا کہ جناب آپ بایو میٹرک کریں گے، پرائیویٹ دفتروں میں چل رہا ہے، پتہ چلا مشینیں خراب کر دی گئی، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو
یہ کام چوری کا، حرام خوری کا جو کلچر ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. صحیح ہے. نہ ٹیکس آپ کو بڑھانا ہے تو وہ ان ذرائع سے جائز طریقوں سے بڑھائیں جس کی وجہ سے انڈسٹری بھی چلے، کاروبار بھی چلے، ملک بھی چلے اور لوگ ترقی بھی کریں، خوشحالی بھی اس ملک میں آئے. نہ یہ کہ ایک طبقے کی لوٹ مار جو ہے اور ایک طبقے کی عیاشی کے لیے پیسہ اکٹھا ہو اور اس کے بعد آپ اس عیاشی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی اور انہوں نے سرکاری افسروں کی اور وزیروں کی مشوروں کی مراعات کم کرنے کے لیے تجاویز دی تھی، اس پر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، اب تو اس کا جواز نہیں رہا نا. جب آپ کے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھ گئیں، وزیروں کی تنخواہیں بڑھ گئیں، وہی تو کہہ رہا سرکاری ہوں کہ جو کام افسر تو کہیں گے کام تو کرتے ہی ہم ہیں. جو کرنے کا کام ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ پچھلی حکومت کے دور میں 18-19 کی بات ہے. وزیر اعظم صاحب جو تھے عمران خان صاحب کو جوش چڑھا کہ سرکاری افسروں کی مراعات کام کرنی ہے. انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، 12 کنال کی کوٹھی، 60 کنال کی کوٹھی، یعنی کمشنر ایک ڈویژن کے کمشنر کی 60 کنال کی کوٹھی، ایک جگہ پہ 50 کنال کی آج بھی موجود ہیں. لاہور شہر میں جو ہمارا ماشاءاللہ کمشنر ہاؤس ہے، یہ وائٹ ہاؤس پرائم کا لوکیشن رقبہ ہے. اچھا، تو ایک بیوروکریٹ تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جی ہم نے پرائم منسٹر سے کہا کہ یہ جو بیوروکریسی میں لوگ آ رہے ہیں ان کو تو اٹریکشن ہی اسی بات کی ہوتی ہے کہ بڑے گھر میں رہیں گے، اتنے ملازم ہوں گے، اتنے مالی ہوں گے. اگر یہ آپ نے واپس لے لیے تو پھر تو کوئی آئے گا نہیں اور وہ ٹھپ ہوگی اس کی. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ یہ ٹیکس ریفارم بھی اگر کرنی ہے تو یہ ایف بی آر کے افسران سے یا اس کے سربراہ کے تھرو نہ کرائیں. جس طرح انہوں نے کہا ہے آج پریس کانفرنس جو ہوئی ہے نقوی صاحب کی موجودگی میں بھی اور اس کے بعد بھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو تھے کراچی چیمبر کے لوگ بیٹھے تھے، لاہور چیمبر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. ایک کمیٹی ایسی بنائیں جس میں ایک آدھ نمائندگی حکومت کی ہو، باقی باہر سے لوگ لیے جائیں، ان کی تجاویز پر عمل درآمد کریں تو ٹیکس وصول ہوگا اور یہ فس بھی کریٹ نہیں ہوگا. جاوید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی جاوید صاحب، آج حکومت کی طرف سے اب یہ تجویز آئی ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی اور گرفتاری کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. کیا صنعتی طبقہ اس سے مطمئن ہے؟ نہیں، صنعتی طبقہ کوئی اس سے مطمئن نہیں ہے. دیکھیں یہ تو بالکل ختم کرنا چاہیے، ایسا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا قانون ہوگا تو بزنس کمیونٹی کام کیسے کرے گی؟ صحیح ہے. تو یہ بتائیے آپ کی متبادل تجویز کیا ہے؟ ڈرا رہے ہیں ایک جگہ، آپ بزنس کمیونٹی کو ڈرا رہے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں کہ بزنس فرینڈلی ہم نے لا بنانے ہیں. بزنس فرینڈلی لا ایسے تو نہیں ہوتے کہ ایک آدمی خود ہی گرفتار کر رہا ہے، خود ہی جج ہے، خود اکاؤنٹ سے پیسے لے جائے گا. یہ کمیٹی کا کام ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ کمیٹی کا کام نہیں ہے، اس کو مسترد کیا جائے اور جو اینوملی کمیٹی تھی وہ اینوملی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ جتنی اینوملیز ہیں ان کو سامنے لایا جائے. یہ ایک اینوملیز تو سب سے امپورٹنٹ تھی اور اس کے علاوہ بھی مزید اینوملیز نکلی ہیں جو 2 لاکھ کی پیمنٹ کے اندر جو پیسے کاٹیں گی اس کے اوپر بھی سارا ملک شور مچا رہا ہے. اس طریقے کی اینوملیز کریں گے. دیکھیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک جگہ یہ کہتے ہیں ہم کو نیٹ ورک میں لوگوں کو بڑھانا ہے، ٹیکس نیٹ میں، اور ٹیکس نیٹ کے اندر لوگوں کو بڑھانے کے لیے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک کی اگر اکانومی کو چیک کیا جائے تو ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ 40% ہے اور انڈاکیومنٹڈ اکانومی 60% ہے. تو 60% انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو آپ لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو 40% ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں ان کو بھگانا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا قانون بنایا ہے انہوں نے کہ میں اس کی ایک مثال ایسی دوں کہ اگر ایک درخت پہ بہت ساری چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، اگر اس میں سے آپ ایک چڑیا کو فائر کریں تو ساری چڑیا اڑ کے بھاگ جائیں گی. وہ بھاگیں گی کہاں؟ سارے لوگ چلے جائیں گے باہر. آپ تو ایک خوف لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اور ٹیکس نیٹ کے اندر ہم لوگ جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، میں خود بھی 40 سال سے ٹیکس نیٹ کے اندر ہوں،
اور آپ مجھے بتائیں جو FBR کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ٹوٹل سروس جو ہے 30 سے 35 سال ہوتی ہے. اب 40 سال سے ایک بندہ ٹیکس میں ہے, اس کی اگر کوئی اس کی چین کی غلطی ہے, اس نے کوئی فراڈ بھی نہیں کیا, اس کے چین میں کسی نے فراڈ کیا تو اس کو آپ پکڑ لو گے اور 15 سال کا آپ ریکارڈ چیک کرو گے. ایک جگہ آپ کہتے ہو کہ 6 سال سے زیادہ ڈیٹا نہیں رکھنے کی ضرورت, اور آپ ایک جگہ یہ بات کر رہے ہو. آپ دنیا کے اندر دیکھیں سارا کام جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوتا ہے, ریئل ٹائم آڈٹ ہوتی ہے, سب چیز ریئل ٹائم چیکنگ ہوتی ہے. اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف سیل ٹیکس کے ریٹرن کے اندر اینیکسر جے اور ایچ او کے اندر کتنے پرابلم کیے ہیں, لوگ بیچارے ریٹرن جمع نہیں کرا سکتے. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ لکھو, میں نے ان سے کہا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی والے کیا دوائی ویٹ سے بیچتے ہیں؟ جو رہا یہ تو غلط ہو گیا. میں نے جوتے بیچنے والے کیا جوتے وزن سے بیچتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں وزن لکھو, وہ پیسز سے ہوتا ہے یا ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے, آپ نے ہر چیز کے لیے وزن لکھ دیا. تو اب ایسے پرابلم انہوں نے کھڑے کیے ہیں جس سے ٹیکس نیٹ میں لوگ جو موجود ہیں وہ پریشان ہیں, وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس نیٹ میں کیوں آئے. پھر ایک انہوں نے 144C بنایا ہے قانون, اس کے اندر جو انہوں نے جو فیسلٹی دی ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ آپ دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ سارا پلاننگ جو یوں کیا گیا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہ آ رہے ہیں, آپ ٹیکس نیٹ میں آئے ہی نہ, اور جو ٹیکس نیٹ میں ان کے اوپر آپ وزن ڈال دو. اس طرح تھوڑی اکانومی چلتی ہے, اس طرح تھوڑی آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. نہیں جاوید صاحب بریف کمنٹ کر دیں, اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس مسئلے کا حل یہ, اس کو پہلے تو بالکل وڈرا کریں, اور جو انوملی کمیٹی بزنس کی انوملی کمیٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ انوملی کمیٹی ہوتی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, بجٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو بجٹ فائنل ہونے سے پہلے 2 انوملی کمیٹیز بنتی ہے, ایک ٹیکنیکلی اور ایک ٹیکنیکل ایک بزنس. ٹیکنیکل کے اندر ٹیکس کنسلٹنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور FBR کے لوگ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. بزنس کے اندر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جب بزنس کمیونٹی کے لوگ کون ہیں؟ جو ٹیکس دینے والے ہیں, اور جی صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس دینے والے. اب اس کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی, اس میں ہم سب جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے. جاوید صاحب پروگرام کے ٹائم میں بہت شکریہ آپ کے وقت. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.